سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف موقعوں پر، مختلف دنوں میں، مختلف مہینوں میں اور بعض اوقات روزانہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کسی نہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بعض عبادات کے بارے میں، واجبات کے بارے میں، فرائض کے بارے میں سوال کیا جاتا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی پھر تفصیل بیان فرماتے، جواب ارشاد فرماتے۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف موقعوں پر حاضر ہوئے اور انہوں نے جو قربانیوں کے بارے میں سوالات کیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، کبھی قربانی کی فضیلت کے حوالے سے، کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھتے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھایا جا سکتا ہے، کبھی اس طرح سے کوئی سوال کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے، کس جانور کی قربانی افضل ہے۔ اس طرح قربانی کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف سوالات نبی پاک علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ الرحمن قربانی کے متعلق صحابہ کرام علیہم رضوان کے سوالات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات، یہ انشاءاللہ الرحمن شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت، اور یہ بھی ایک سوال پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بابخل الناس، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا کنجوس، سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا یہ نہ بتاؤں تمہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علی فذالک ابخل الناس، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، فرمایا فذالک ابخل الناس، یہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل آدمی ہے، سب سے بڑا کنجوس ہے ایسا آدمی جس کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عادت سے، اس انداز سے پناہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ و مامون فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا جب بھی ذکر ہو، ذکر نہ بھی ہو، اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کچھ نہ کچھ درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں درود پاک کی خوب فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ نہ کچھ روزانہ ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ جیسے نیک اعمال میں 313 بار درود پاک پڑھنے کی امیر اہل سنت نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، تو ہمیں اس نیک عمل پر بھی عمل کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
قربانیوں کے متعلق صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو سوال کیے، فضیلت کے بارے میں بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کرنے کا اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی قربانی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے، اس کا پس منظر کیا ہے، ابتدا کیسے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا انداز ہے، ان کا طریقہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، جب یہ پتہ چل گیا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اب عرض کرتے ہیں فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فما لنا فیہا، یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ پوچھنا ثواب کے بارے میں چاہ رہے ہیں، اجر کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم قربانی کرتے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر سبحان اللہ، فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ او کما قال علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، فرمایا ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب ہر جانور کے جسم پر بال نہیں ہوتے، جیسے مینڈھا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس کے جسم پر بال نہیں ہوتے، اس کے جسم پر اون ہوتی ہے۔ تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَصُوفُوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جس جانور کے بدن پر جسم پر اون ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا نیکی ہے، کیا اجر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اون کے ہر تار کے بدلے میں، ہر ایک بال کے بدلے میں، وہ جو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر ایک کے بدلے میں بھی اللہ کریم ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف بال کے بدلے میں نیکی ہے، بلکہ اون کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہر ایک حصے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، بڑی گہرائی ہے، اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا لفظ جو ہے بہت بڑے معنی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، اپنے اندر لیے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس حدیث پاک کے تحت جو ہے وہ ایک بڑی علمی اور لطیف بات ذکر فرماتے ہیں۔ عربی زبان میں الفاظ کے تو معنی ہوتے ہی ہیں، یہ ایسی جامع اور ایسی وسعت والی زبان ہے، یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اس کے بھی اصول قاعدے قوانین ہیں، اس سے بھی معنی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جی ہاں، صرف تنوین معنی کے اندر بہت بڑی زیادتی، بہت اضافہ یا بہت کمی کا باعث بن جایا کرتی ہے۔ سنیے کیسے۔ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک شعرتن اور ایک ہے حسنتن۔ بِكُلِّ شعرتن یہ لفظ نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا تو شعرتن میں تا 2 زیر 3، اس کے نیچے 2 زیر ہے، تنوین ہے، اور آگے حسنتن پر بھی تنوین ہے، 2 پیش ہیں۔ اب آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں نکرہ ہیں، لیکن شعرتن میں جو تنوین ہے تحقیر کے لیے ہے، کم، تھوڑی چیز کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ ارشاد فرماتے ہیں بِكُلِّ شعرتن کا مطلب یہ ہے
کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا بال، بڑا بال ہو اس کے بدلے میں بھی، لیکن بکل شعرتن، ارشاد فرماتے ہیں بال بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چھوٹے سے چھوٹا بال ہو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں حسنتن۔ یہاں تنوین جو ہے ارشاد فرماتے ہیں یہ تنوین کس کے لیے ہے؟ یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہر چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے میں بہت بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو تنوین ہے حسنتن کی اور شعرتن کی، ارشاد فرماتے ہیں ایک تحقیر کے لیے ہے اور ایک تعظیم کے لیے ہے، یعنی بال چھوٹا بھی ہوگا تب بھی اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب بڑا عطا فرمائے گا، نیکی بڑی عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے میں اتنی بڑی سے بڑی اور عظیم سے عظیم تر نیکی ملتی ہے کہ بندہ اس نیکی کی عظمت کا تصور اور اس کی حد بندی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہ مالک و مولا بڑا ہی جواد ہے، بڑا ہی جواد اور کریم ہے، وہ بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بڑے سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اور اگر وہ عطا فرمائے تو اس کے فضل و رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ خود اپنے کمال کرم سے، قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یوں قربانی کیے جانے والے جانور کے ہر ایک بڑے بال چاہے چھوٹے بال ہو، کیسا بھی بال ہو، یا وہ اون کا کوئی ایک جو ہے وہ ذرہ ہو، ریزہ ہو، ایک تار ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے بدلے میں عظیم نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو نیکیوں کے حوالے سے سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بال اور اون کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز کو بھی ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر، وہ بھی بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث پاک ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے وہی جواب ارشاد فرمایا۔ آخر میں ایک دوسری چیز کو ذکر فرمایا، جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی ما لنا فیہا من الاجر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ثواب ہے، ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ قَطْرَةٍ حَسَنَةٌ، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی قربانی کے جانور کے ہر ایک خون کے قطرے کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر قربان کرتا ہے، تو اس کے خون کے ہر ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے بندے کو۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی خون بہانے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور کو فدا کر دینا، قربان کر دینا، ذبح کر دینا، قربانی یہ ہے۔ اجر اور ثواب عید کے دنوں میں جو قربانی کا ہے وہ اور کوئی اجر و ثواب اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی اور عمل اس کے مقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ قربانی کے دنوں میں آدمی یہ کہے کہ جی میں جانور ذبح نہیں کرتا بلکہ کوئی چیز جو ہے وہ رقم صدقہ کر دیتا ہوں اور کوئی چیز جو ہے وہ دے دیتا ہوں کسی غریب آدمی کو، کسی ضرورت مند کو۔ اسلام دین ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو احراق دم ہے، خون کا بہانا ہے، ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور ارشاد فرمایا قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو، کوئی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے خون بہانے کا نام قربانی کرنا ہے۔ تو مسلمان ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانوروں کو ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور وہ مالک اس قدر کریم ہے، ایسا فضل فرمانے والا ہے، کرتے اس کے نام پر ہے، اس کی رضا کے لیے ہیں، اور پھر وہ جو گوشت ہے اس سے حاصل ہونے والے جو نفع ہیں،
کھال کی صورت میں ہو یا دیگر اور چیزوں کی صورت میں ہو، وہ سب کے سب مخلوق خدا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے، مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مال جو خرچ کیا ہے اللہ کریم کا دیا ہوا، وہ اپنے آپ پر ہی گویا لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، عزیز و اقارب کو دے رہے ہیں، خود استعمال کر رہے ہیں، اور اس کام کو، اس اطاعت، اس فرمانبرداری کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اجر بھی عطا فرما رہا ہے، ثواب بھی عطا فرما رہا ہے، اور مسلمان گوشت سے اور دیگر چیزوں سے لطف بھی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان، چونکہ قربانی ایک مختلف طرح کے جانور ہوتے ہیں اس کے اندر، اور مختلف جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ اس کی مختلف جہات ہوتی ہیں، تو صحابہ کرام علیہ مردوان اسی اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام سے سوال بھی کیا کرتے تھے۔ فضیلت کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات ہیں، کچھ چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ذکر فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، کیا جب قربانی ہونے لگی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی اپنی قربانی کے جانور کے پاس آ کے کھڑے ہو۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اس کے پاس آ کے کھڑے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرے گا، یغفر لکی ما سلف من ذنوبک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا تو اب ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ یہ فضیلت شاید حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا لنا اہل البیت خاصۃً او لنا وللمسلمین عامۃً، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ ثواب جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا، پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف ہمارے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل لنا وللمسلمین عامۃً، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسی پیاری فضیلت ذکر فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے کہ خون کا قطرہ جانور کا زمین پر گرتا ہے، اللہ کی راہ میں جو بندہ ذبح کر رہا ہے اسے قربانی کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمائی، ایک اور حدیث پاک میں کچھ اضافہ ہے، اس میں تو یہ تھا کہ خون کا قطرہ گرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے متعلق ایک اور حدیث پاک ہے جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن کبریٰ میں ذکر فرمایا، اسی طرح الترغیب والترہیب میں امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے۔ اور یہ حدیث پاک امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے وقت جو ہے وہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس رہو، قریب رہو۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ان لکی باول قطرۃ تقطر من دمیہا مغفرۃ لکل ذنب، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پچھلی روایت میں تھا پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس میں ارشاد فرمایا مغفرۃ لکل ذنب، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ باول قطرۃ، پہلا قطرہ جیسے ہی گرے گا ارشاد فرمایا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ تو تھی یہاں بشارت، مزید ارشاد فرمایا
فرمایا اما انہ یجاء بہا یوم القیامۃ بلحومها ودمائها 70 ضعفا حتی تودع فی میزانک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں تو یہ اجر ہے، یہ بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ قربانی آئے گی کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو جانور کا خون ہے بلحومہا، اس کا جو گوشت ہے اور اس کا جو خون ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 گنا بڑھا کر 70 درجے اس میں اضافہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ فرمایا حتی تودع فی میزانکی، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں اس کو رکھ دے گا. اللہ اکبر. ایک قربانی کا جانور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کے گوشت کے بدلے میں، خون کے بدلے میں اسے 70 ضعفا 70 گنا زیادہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا. نیکیوں میں اضافہ ہوگا اس قربانی کے جانور کی وجہ سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ قیامت کے دن اس قربانی کے جانور کا یہ معاملہ ہوگا. اب حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احاذہ لآل محمد خاصۃ فہم اہل لما خصوا بہ من خیر. اللہ اکبر. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ جو اجر ہے، یہ ثواب ہے 70 گنا بڑھا کر دیے جانے کا، یا رسول اللہ کیا یہ صرف آپ کی آل پاک کے لیے ہے اور وہ اس بات کے اہل ہیں؟ فہم اہل، وہ اسی قابل ہے لما خصوا بہ من خیر، کہ انہیں خیر بھلائی کے ساتھ خاص کیا جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہی کے لیے ہے اولی آل محمد والناس عامۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی آل پاک کے لیے بھی ہے اور عام مومنوں کے لیے بھی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل ہی لآل محمد والناس عامۃ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری آل پاک کے لیے بھی ہے اور میری ساری امت کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کو قربان کریں. انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیے کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے. یہاں بندہ ایک جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہے، اس کی قربانی کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں گناہ بھی معاف فرما رہا ہے، اس کے گوشت سے بھی بندہ لطف اندوز ہو رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور آخرت کا اجر اور ثواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 درجے بڑھا کر عطا فرمائے گا وہ اس کے علاوہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کرنے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے.